ارشاد باری تعالی من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا کا انعام چاہے تو پس اللہ کے ہاں دنیا کا بھی انعام ہے اور آخرت کا بھی انعام ہے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ گزشتہ درس میں خلاق عالم نے اپنی بادشاہت کا ذکر فرمایا تھا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے۔ وکان اللہ غنیا حمیدا وکفی باللہ وکیلا وکان اللہ علی ذلک قدیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا ہوا ہے، اور اللہ بہترین کارساز ہے، اور اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ ساری اللہ کی شانیں ہیں، اور اس آیت میں اللہ نے اپنی یہ شان بھی بیان فرمائی کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ قرآن پاک کے بار بار مقام پہ آپ یہ آیت مبارکہ کا حصہ سماعت کریں گے کہ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ باطل نظریوں کا رد اس آیت سے ہوتا ہے۔ باطل نظریوں کے رد میں سے ایک باطل رد ہم کلمہ گو کرتے ہیں، جو یہ کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، جس سے سراسر قرآن کی ان آیات کا انکار آتا ہے، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا جانے انجانے میں، جہالت میں، کم علمی میں، کم توجہی میں انسان کو ایسے کلمے نہیں بولنے چاہیے۔ عقل مند کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ دنیا کے انسان کے لیے اگر ہم عقل مند ہو سکتے ہیں تو خلاق عالم کے بارے میں ہم کیوں عقل مند نہیں ہو سکتے؟ ایک انسان دنیا دار بھی ہو، جاہل بھی ہو، تو بولتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یار پہلے بول تو صحیح، تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ تو جبکہ ہم میں سے سمجھدار افراد کے لبوں سے بھی ہم یہ بات سنتے ہیں کہ یار ہماری دعائیں اللہ نہیں سنتا، آپ ہمارے لیے دعا کریں، جبکہ ہمیں سوچ کر بولنا چاہیے کہ اللہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت میں، جس کو قرآن میں بار بار ذکر فرمایا، کہیں بھی تخصیص نہیں فرمائی کہ میں اس کی سنتا ہوں یا اس کی نہیں، بلکہ مطلقاً فرمایا کہ اللہ سننے والا ہے۔ تو جب اللہ سننے والا ہے تو اللہ سب کی سننے والا ہے، چاہے کوئی اس پہ نیک ہو یا جو بھی ہو، اللہ سب کی سنتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک کی عظمت و شان کا کم توجہ کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے کبھی بھی انکار مت کریں۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے طلبگار ہو تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کی طلب ہو یا آخرت کی طلب، یہ سارا کا سارا انعام خلاق عالم کے پاس ہے۔ جو اپنے عمل کے اندر دنیا کا دکھاوا چاہتا ہے، دنیا کی عزت چاہتا ہے، دنیا کا جاہ و منصب چاہتا ہے، میری بلے ہو جائے، واہ ہو جائے، اور لوگ مجھے جاننے لگ جائیں، میرا ایک نظام بن جائے، تو اسے دنیا میں وہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ آخرت میں اس کے لیے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن جو بندہ اپنے ہر عمل سے آخرت مقصود لے کہ اللہ اس عمل سے میری آخرت سنور جائے، اس عمل سے میری آخرت سنور جائے۔ ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم زکوٰۃ خیرات نکالیں گے، غرباء کی مدد کریں گے، لوگوں کو روزہ رکھوائیں گے، لوگوں کا روزہ افطار کروائیں گے۔ ان تمام تر معاملات کے اندر اگر تو رضا الہی ہے، آخرت کی رضا ہے، تو اللہ آخرت بھی عطا فرمائے گا، اس کے صدقے دنیا بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر صرف ہم نے نیت کی دنیا کی تو دنیا صرف ملے گی، اس کے ساتھ آخرت نہیں ملے گی۔ ہم اگر آخرت کی نیت رکھتے ہیں تو آخرت بھی سنورتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے۔ آخرت میں بھی انعام و عزت و اکرام ہے، دنیا میں بھی انسان اس کی عزت کرتا ہے، اور اس تعریف والے انداز سے دنیا اسے یاد رکھتی ہے۔ یہ ہے وہ بندہ جو اللہ کی مخلوق پہ مہربان ہوتا ہے۔ تو وہ چیز جو آپ دنیا سے چاہتے ہیں، وہ آپ تعریف چاہتے ہیں یا دنیا سے انعام چاہتے ہیں، وہ آپ ایک انداز بدلیں تو اس سے آپ کو یہ بھی مل جائے گا، وہ بھی مل جائے گا۔ اب ایک طرف انسان ہے جو صرف دنیا کا سوچتا ہے، بس دنیا دنیا دنیا،
اور اللہ اور اس کے رسول کی نہیں سوچتا، وہ صرف دنیا کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، اس کو آخرت میں کوئی انعام یا اسے کوئی نوازش نہیں ملتی۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے بس اللہ بھی مل جائے، دنیا بھی مل جائے، یعنی دنیا سے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بالکل ہی بے رغبت ہو جاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع کے بعد فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو ہمارے پاس آ جاؤ، جب نماز پڑھ لو تو پھر پھیل جاؤ دنیا میں، ہمارا رزق تلاش کرو۔ تو یہ بھی ایک دنیا، رب نے یہ نہیں بالکل فرمایا کہ تسبیح لے لو اور کونے میں بیٹھ جاؤ بس اللہ اللہ، کوئی رزق نہیں کمانا، کوئی دنیا کا نظام نہیں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا۔ نظام چلاؤ مگر صرف دنیا کے نہ ہو جاؤ، صرف ہر وقت دنیا کے نہ کرو، ہر وقت اللہ اور اس کہتے ہیں دل یار والے اور ہاتھ کار والے۔ یہ انداز اپنانا چاہیے انسان کو کہ دل میں انسان اللہ کو بسائے رکھے، ہاتھوں پہ انسان دنیا کو بسائے رکھے۔ تو آخرت کی نیت کے ساتھ روزہ رکھیں، آخرت کی نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ ہیلپ کریں، تعاون و مدد کریں، آپ کو اللہ اسی نیت کے ساتھ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ نہیں تو آگے ہم سب جان سکتے ہیں اللہ ہر بندے کا عمل دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے کہ کس نیت کے ساتھ اس بندے خدا نے کام کیا ہے اور ہم نے کس نیت کے ساتھ یہ عمل دہرایا ہے۔ یہ سارے اعمال و نیات ہمارا اللہ جانتا ہے اور میرا اللہ دیکھ رہا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے اعمال میں اللہ کی رضا طلب کرنی چاہیے، اس کے رسول کی رضا طلب کرنی چاہیے۔ انسان ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، بھول کا پتلا ہے، بھول ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، یہ عیب ہے بے شک، لیکن اس سے بڑا عیب یہ ہے کہ بھول کے بعد، غفلت کے بعد اسے ندامت نہ ہو، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ ایک تو جرم یہ ہے کہ انسان سے غفلت ہوئی، ایک جرم یہ ہے کہ انسان سے بھول ہوئی، ایک جرم یہ ہے انسان سے غلطی ہوگی، لیکن ان سب غلطیوں پہ اوپر سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان اس پر ندامت محسوس نہ کرے، انسان اس پر شرم محسوس نہ کرے، انسان اس پر رب سے معافی نہ مانگے، انسان ڈٹ جائے تو یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ آپ سے غلطی ہم سے ہو گئی، بھول ہو گئی، انسان ہے ہی خطا کار، انسان کو فوراً ندامت کے ساتھ اپنے رب کے حضور رجوع کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمتوں کے انوار برسائے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عبادت کے لمحات شروع ہو چکے ہیں۔ شعبان المعظم، رمضان المبارک کو تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم تیار کریں تاکہ یہ عبادت کا لذت جو رمضان میں حصول ہوتا ہے وہ ہمیں شعبان المعظم میں بھی اللہ عطا فرماتا ہے، تاکہ بندہ اب سے عبادت کے لیے تیار ہو جائے، جب رمضان آ جائے تو وہ خوشحال ہو کے بالکل سکون کے ساتھ لطف و کرم اللہ کا حاصل کر سکے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ابھی سے رمضان المبارک کی تیاری کریں، نماز تراویح کی نیت کریں، پوری 20 کی، ہاں جی پوری 20 کی۔ کتنی ہیں جی ہماری تراویحیں؟ ہاں جی 8 کے بعد تو ہماری مسجدیں بھی خالی ہو جاتی ہیں، لہٰذا اب آپ ایسا عمل نہ کریں۔ 20 تراویحیں ہیں تو 20 مکمل پڑھیں، 20 تراویح ہم نے پڑھنی ہے، اس کی بھی نیت کریں پوری 20 کی۔ ہاں جی کوئی بات نہیں، وقت تو یہ بھی گزر جائے گا، نہیں پڑھیں گے تو بھی گزر جائے گا، پڑھیں گے تو بھی گزر جائے گا۔ بادشاہ نے اپنے وکیل سے کہا، اپنے خلیفے سے، کہ جاؤ ایسا کچھ لکھوا کے لاؤ کہ مجھے پریشانی آئے تو میں خوش ہو جاؤں، جب مجھے خوشی آئے تو میں پریشان ہو جاؤں۔ اس نے لکھوا کر لا کر بادشاہ کو دیا کہ وقت یہ بھی گزر جائے گا۔ اب پریشانی میں وقت بادشاہ دیکھتا تو کہتا کوئی بات نہیں، آسانی آنے والی ہے، تو خوش ہو جاتا۔ جب خوشی میں آتا تو اتنا غفلت میں نہ ڈوبتا، اس کو دیکھ کر غمی کا انتظار کرنے میں پریشان ہو جاتا، بہت چوڑا بھی نہ ہو جائے، یہ بھی دن ٹر جانے۔ لہٰذا ہم روزہ رکھتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کل نہیں رکھنا، لیکن گزر جاتا ہے۔ جو رب کی رحمت کے بھروسے پہ چلتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ روزہ گزر گیا نا تو انشاءاللہ کل کا روزہ بھی گزر جائے گا۔ جب ہم 8 پڑھ لیتے ہیں نا تو دل کو بس سمجھانے کا معاملہ ہوتا ہے، یار جہاں 8 چلی گئی وہاں 12 اور چلی جائیں گی، کوئی بات نہیں، جہاں 8 صحیح وہاں 12 اور صحیح۔ دل کو سمجھانے کی بات ہے، کیا ہم اپنے رب کے حضور 20 جہاں 8 کے لیے جھک سکتے ہیں وہاں 20 12 کے لیے اور جھکیں، اور اس کی بھی انشاءاللہ تیاری کریں۔
ہم روزہ بھی رکھیں گے، عبادت کا سلسلہ اس میں شروع ہوتا رہے گا، سیکھنے کو بھی انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں ملے گا، کچھ ایسا ماحول بھی بنے گا کہ جس سے ہم دین سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے ہمیں موقع و توفیق و ہمت و استقامت عطا فرمائی تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے سارے عمل میں مجھے اور ہم سب کو مل کر بس دنیا کے لالچ سے بچائے اور اپنی رضا عطا فرمائے، مخلصی دین میں عطا فرمائے، ہمیں سکھانے میں، آپ کو سیکھنے میں، ہمیں بھی اللہ مخلصی دے، آپ کو بھی مخلصی دے۔ جو لفظ ہم یہاں پہ بولتے ہیں اللہ وہ بھی قبول فرمائے، جو لفظ آپ سنتے ہیں